ہاتھ بندے ہونا اور ہاتھ کھلے ہونا محاورہ ہے اصل میں. کوئی آدمی جسے ہم صاحب اختیار سمجھتے ہیں کہ آپ یہ معاملہ بہتر کر سکتے ہیں، وہ یہ جواب دیتا ہے کہ بھائی میں کیا کروں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. مثلا بعض گھرانے ایسے ہیں جہاں پر خواتین زیادہ حکمرانی چلتی ہے، اور اکثر ان گھروں کے حالات خراب ہیں. جہاں پر خواتین کی حکمرانی ہے ان گھروں کے حالات بہت پریشان کن ہیں. ان کے ہر ایک کے ساتھ جھگڑے ہیں، ان کے خاندان میں بہت تتر بتر نفرتیں ہیں، ایک ہی گھر کے اندر بہت مصیبتیں ہیں. جہاں پر مرد کی بھی دخالت ہے اور مردانہ اس کا رول ہے، ایک کردار ہے مرد کا قیمومیت والا، سرپرستی والا، تو وہاں بھی مسائل یوں نہیں کہ وہاں نہیں ہے مسائل، وہاں بھی اپنی نوعیت کے مسائل ہیں، لیکن نسبتاً تناسب مسائل اگر خواتین کی حاکمیت کے گھر اور مردوں کی حاکمیت کے گھر دیکھیں تو مردانہ حاکمیت میں تھوڑے مسائل ہیں اور خواتین کی حاکمیت میں زیادہ مسائل ہیں. تجربہ بھی یہی کہتا ہے. آپ کا تجربہ نہیں معلوم، میں ایسے حدسن کہہ سکتا ہوں کہ یہی ہوگا کہ جن گھروں میں مثلا ماں ہے، اگر فرض کرو ماں کی ہی اگر چلتی ہے، باپ کی کچھ بھی نہیں چلتی، وہ گھر وہ اولاد بہت پریشان حال ہوگی. جس گھر میں ماں فیصلے کرتی ہے، لیکن جس گھر میں باپ فیصلے کرتا ہے، ماں تعاون کرتی ہے، وہ گھر نسبتاً بہتر چلتا ہے. جس گھر میں بیوی فیصلے کرتی ہے، شوہر اطاعت کرتا ہے، وہ گھر بہت الجھا ہوا ہے، بہت پریشانیاں اس میں. اور جس گھر میں شوہر فیصلے کرتا ہے، بیوی تعاون کرتی ہے، ان میں بھی مشکلات ہیں. میں کبھی نہیں کہتا ہوں کہ اس گھر میں کچھ بھی نہیں، وہ جنت ہے، نہ، وہاں بھی ہیں مشکلات ہیں، کیونکہ مرد بھی کمزور ہیں، گمراہ ہیں، فاسد ہو جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نسبتاً پھر بھی بہتر ماحول ہوتا ہے اس ماحول کی نسبت جہاں خواتین ہوتی ہیں. میں مثال دے رہا تھا کہ اگر کسی گھر میں بیوی کا راج چلتا ہے، ماں کا راج چلتا ہے، اور اس گھر میں کوئی مشکل ہے، دوست احباب مرد کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تمہارے گھر میں یہ مسئلہ ہے تو اس کو کنٹرول کرو، وہ کہتا ہے جی بھائی میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو آپ اس کو کہیں گے ہم تو رسی نظر نہیں آ رہی، آپ کے زنجیر نظر نہیں آ رہی، ہتھکڑی نظر نہیں آ رہی آپ کے ہاتھوں میں، تو وہ یہ نہیں، ہاتھ بندھے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ رسیاں پڑی ہوئی ہیں، نہ، یعنی اختیار نہیں ہے میرے پاس اختیارات نہیں ہے، اتھارٹی میری نہیں ہے، بات میری نہیں مانی جاتی، فیصلے کا اور اقدام کا حق مجھے حاصل نہیں ہے، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے، ناتوان ہوں. یہ معنی ہوتا ہے ہاتھ بندھے ہونے کا. ہاتھ کھلے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اختیار مجھے حاصل ہے، اقدام بھی کر سکتا ہوں، فیصلہ بھی کر سکتا ہوں، اور جو چاہوں وہ میں انجام دے سکتا ہوں. جو چاہوں کر سکتا ہوں، اس کا مطلب ہے ہاتھ کھلے ہیں. چونکہ انسان ہاتھوں سے کچھ کرتا ہے، ہاتھ کھلا ہونا محاورہ ہے قدرت، طاقت، اختیار کا، اور ہاتھ بندے ہونا محاورہ ہے، کنایا ہے اختیار نہ ہونا، قدرت نہ ہونا اور حق نہ ہونا، اس کا اختیار ہے. یہود یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ کے ہاتھ بندھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ ہے لیکن کائنات میں تصرف کرنا، کائنات کا نظام چلانا، یہ نہیں ہے اختیار اللہ کا. آج بعضوں کے ذہن میں کیا بات ہے اس وقت اس وبا میں، اس مشکل میں، اللہ کے ہاتھ بندے ہیں یا کھلے ہیں؟ اللہ کچھ کر سکتا ہے اس کائنات میں ابھی اس مشکل میں یا نہیں؟ اگر کر سکتا ہے تو کیوں کر نہیں رہا؟ کیوں مشکل حل ہو نہیں رہی؟ پھر ایک سوال دیگر اٹھتا ہے، اگر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یعنی اختیار ہی نہیں ہے کائنات میں، کائنات کسی اور کے سپرد ہے. یعنی مملکت ہے، حاکم کا اختیار نہیں ہے. مبسوط الید حاکم اور مغلولت الید حاکم. مبسوطت الید اور مغلولت الید اصطلاحیں ہیں قرآنی. یہ آپ
مثلا اپنی مملکت میں دیکھ لیں، اس وقت اپنے ملک میں دیکھ لیں، ہمارے ملک میں ایک سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے صدر مملکت کا، سب سے بڑا اختیاراتی عہدہ صدر مملکت کا ہوتا ہے۔ صدارتی نظام ہو تو بھی، پارلیمانی نظام ہو تو بھی، اعلیٰ ترین اختیارات صدر مملکت کے پاس ہوتے ہیں۔ آج صدر مملکت جو ابھی موجودہ ہیں یہ تراویحوں کی چیکنگ پہ نکلے ہوئے ہیں، اور مسجد میں جاتے ہیں اور جا کر دیکھ رہے ہیں کہ 6 فٹ کا فاصلہ ہے، 6 فٹی تراویحاں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، کہیں 2.5 فٹی یا 3 فٹی تراویحاں تو نہیں پڑھ رہے لوگ۔ وہ چونکہ انہوں نے قانون منظور کروایا، سارے علماء نے 6 فٹ تراویح پر سائن کیے ہیں، تو صدر مملکت اپنی حفظ آبرو کے لیے، چونکہ محترم ہے، بہت ہی شریف النفس انسان ہے، تو اپنی اس آبرو کو بچانے کے لیے وہ خود مساجد میں اکیلے، تصویر میں اکیلا دکھا رہے ہیں، ظاہر صدر مملکت پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں، وہ چند مساجد کی ان کی تصاویر آج نشر ہوئی ہیں، اکیلے بالکل آگے لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ پیچھے سے لوگوں کو چیک کر رہے ہیں کہ 6 فٹ پورے ہیں۔ اب اس تصویر میں نظر نہیں آتا کہ فیتا ان کے پاس ہے یا نہیں ہے، یہ میں نے غور بھی کیا ہے، لیکن وہ نظر نہیں آیا کہ ان کے دائیں بائیں ہاتھ میں فیتا ممکن ہے جیب میں ہوگا ان کے، چونکہ 6 فٹ اگر 5.5 فٹ ہوا یا 5 فٹ ہوا تو ضابطے کی خلاف ورزی ہو جائے گی، میڈیا صدر مملکت کی درگت بنا دے گا۔ اب آپ دیکھیں میڈیا ہمارا بہت سخت ہے، انہوں نے یہ ہیرو بھی بناتے ہیں، زیرو بھی بناتے ہیں، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بہت اونچائی تک پہنچایا اور بہت سارے لوگوں کو پھر نیچے لے آئے۔ ابھی آپ نے میڈیا کا دیکھا جو مولانا طارق جمیل صاحب کا حشر کر رہے ہیں اور کیا ہے انہوں نے، طارق جمیل صاحب کو لے کر آئے اس اہم ترین اس مہم میں جو چندہ مانگنے کے لیے گدائی کی مہم تھی، اس میں سارے اینکر بھی بیٹھے، وزیر اعظم بھی بیٹھے، اور ایک وزیر اعظم صاحب کے پرانے دوست کرکٹر، انہوں نے بہت خوبصورت تبصرہ کیا، انہیں ویسے کہتے تھے بھولا آدمی ہے، واقعاً بہت بھولا ہے وہ، انہیں کہا جی کہ بھائی آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے یہ، تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کہوں کہ یہ بندہ جو وزیر اعظم ہے یہ تو پیدا ہوتے ہی منگتا ہے، یہ مانگ رہا ہے، ہمارے ساتھ جب کھیلتا تھا تو بھی مانگتا تھا، ابھی بھی مانگ رہا ہے۔ اس جملے میں انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا۔ خوب آپ توجہ کریں، میڈیا نے وہاں طارق جمیل صاحب سے دعا کرائی اور روئے بھی سارے ان کی دعا پر، اور انہوں نے انہیں کہا کہ میڈیا میں جھوٹ نہ بولو، تم خدا را جھوٹ ختم کرو، جھوٹ کی وجہ سے پریشانیاں ہیں۔ پھر یہ چڑھ دوڑے ان کے اوپر اور ان سے معافی منگوائی، باقاعدہ طور پر ہاتھ جوڑ کے انہوں نے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں یہ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ آپ طاقت میڈیا کی آپ دیکھ لیں کہ میڈیا کا بہت دباؤ ہے صدر مملکت پر کہ یہ معاہدہ کیوں کیا ہے مسجدیں کھولنے کا اور تراویح پڑھنے کا، اور آپ نے جو پروٹوکول 20 نکاتی بنایا ہے یہ ناقابل عمل ہے، 6 فٹ یہ نہیں کریں گے تو صدر مملکت اپنا عہد ثابت کرنے کے لیے خود نکل پڑے ہیں کہ او دکھاؤ، میں بتاتا ہوں آپ کو 6 فٹ پورے ہیں، اور اب کس طرح سے یہ ہر مسجد میں یہ دورہ کریں گے، یہ خود تشریح کریں گے تو پتہ چلے گا۔ صدر مملکت کا کام کیا ہے؟ یہ تو پولیس کانسٹیبل کا کام ہے، یہ ضابطہ بنا ہے، نافذ ہوا یا نہیں ہوا، قانون نافذ کرانے والا ادارہ پوری دنیا میں پولیس کہلاتا ہے، قانون کے نفاذ کے ذمہ دار پولیس ہے۔ صدر مملکت خود اٹھ کے کیوں آگے؟ چونکہ کام کوئی نہیں ہے، مملکت کے کام تو ان کے پاس نہیں ہے، نہ اختیار ہے ان کا۔ یہ مثال ہے مغلولۃ الید کی، کہ جس کا اختیار نہ ہو، منصب ہے، عہدہ ہے، اختیار نہیں۔ مبسوطۃ الید، اب آپ دوسری دنیا میں دیکھ لیں جہاں مثلا ٹرمپ ہے، نامعقول ترین صدر دنیا کا، خود امریکی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ اتنا نامعقول امریکہ میں بھی پیدا نہیں ہوا، باقی وہ ریاستی احمقوں کی ہے، لیکن اتنا بڑا اہم حماقت کا نطفہ یہ کئی نسلوں نے مل کے بنایا ہے، یعنی احمق در احمق منتقل ہوتے ہوتے اس عصر میں جنم لیا اس نے، اور یہ اس مملکت کا صدر ہے لیکن مبسوطۃ الید ہے، اختیار رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، نامعقول ترین فیصلوں کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ ابھی اس نے تازہ ترین دوا تجویز کی ہے کورونا کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹروں کو کہا ہے کہ تم یہ جو
سپرے جس چیز سے کرتے ہو، یہ جراثیم کش دوائیں جو ٹینکیوں میں سپرے مشینوں کے ذریعے سپرے کرتے ہو، ان کے ٹیکے بناؤ اور ٹیکے لگاؤ لوگوں کو، ان دواؤں کے، یہ کلوروکین اور ان کے کلورین کے ٹیکے بنا کے لگاؤ یہ۔ اور دوسرا اس نے کہا ہے کہ یہ کرونا جو ہے نا روشنی سے بہت ڈرتا ہے، اندھیرے میں خوش رہتا ہے، روشنی کے ٹیکے بنا کے لگاؤ ان کو، لائٹ کے۔ اب ظاہر صدر ہے، کہہ سکتا ہے، اختیار ہے اس کو، ادھر سے حکم دے دیتا ہے مثلا فلاں کام کرو، وہ کرنا پڑتا ہے ان کو، چونکہ صدر بنائے انہوں نے، اور صدر کو اختیار ہے حاصل وہاں پر۔ یعنی ایک مغلولۃ الید اور ایک مبسوطۃ الید۔ پاکستان کا صدر بہت ہی سمجھدار، پڑھا لکھا، تعلیم یافتہ، شریف النفس، بہت ہی معقول انسان، لیکن مغلولۃ الید، آخر میں تراویح چیک کرنا پڑتی ہے گھر میں جا کر، اور مملکت میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایک معاہدہ کر بیٹھے علماء کے ساتھ، میڈیا نے اس پر بھی پشیمان کر دیا، اور صدر کو خود اٹھ کے اپنی آبرو بچانے کے لیے خود اقدام کرنا پڑا ہے۔ یہ مثالیں دی ہیں کہ مغلولۃ الید اور مبسوطۃ الید یہ ہوتا ہے۔ علماء جیسے امامیہ مکتب کے اندر ہے، اہل سنت کا بھی یہی نظریہ ہے۔ مسالک کے اور نظریے ہیں، دین کا ایک نظریہ ہے، شیعہ دین ہو یا سنی، دین کا ایک قول ہے، مسلک کا الگ الگ قول ہے، ہر مسلک کا فتویٰ الگ ہے، قرآن کا الگ فتویٰ ہے۔ اہل سنت کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار، اللہ جس طرح ولایت کا نظام اللہ نے بیان کیا، ولایت کہتے ہی اختیار کو ہے، ولی یعنی اختیار، جیسے باپ اولاد کا ولی ہے، یعنی اولاد کا اختیار اللہ نے باپ کو دیا ہے۔ سلطان حاکم مملکت کا ولی ہے، یعنی اللہ نے دیا ہے۔ رسول اللہ مومنوں کے ولی ہیں، یعنی اللہ نے مومنین کی زندگی کا اختیار رسول اللہ کو دیا ہے۔ اور امام منصوب، یہ اللہ کی طرف سے ولی ہے، یعنی اللہ نے اختیار مومنین کی زندگی کا، انسان کا، ان کو دیا ہے۔ اللہ ولی ہے، یعنی اللہ کے پاس اختیار ہے۔ اللہ کا رسول ولی ہے، یعنی اللہ نے اپنے رسول کو اختیار دے دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے امام ولی ہے، جس طرح حضرت ابراہیم کو امام بنایا، ولی بنایا، یعنی اختیار ان کو دے دیا ہے۔ اسی طرح نیچے تک اختیار تقسیم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، یعنی حق دیا۔ دوسرے لفظوں میں کیا کیا؟ یعنی مبسوطۃ الید قرار دیا۔ اختیار دینا یعنی ہاتھ کھولے رکھنا، کہ آپ یہ تصرف کر سکتے ہو، یہ حکم دے سکتے ہو، یہ شے شروع کر سکتے ہو، اس کو روک سکتے ہو، یہ ضابطہ بنا سکتے ہو، اس ضابطے کو معطل کر سکتے ہو۔ جس کو یہ اختیار ملے اس کو ولی کہتے ہیں، اسی کا نام ولایت ہے۔ علماء کو اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن علماء کے ہاتھ حکومتوں نے، ستمگر نظاموں نے باندھے رکھے ہیں۔ صدیوں سے، 1400 سال سے علماء مغلولۃ الید گزرے ہیں، بندھے ہوئے ہاتھ، یعنی بغیر اختیار والے علماء۔ علماء ہیں، انہیں پڑھنے کا حق ہے، انہیں پڑھانے کا حق ہے، انہیں فتویٰ کا حق ہے، انہیں اس سے زیادہ کسی چیز کا حق مداخلت کا نہیں ہے۔ مغلولۃ الید۔ فقی جس کو ولایت حاصل ہو، ولایت الفقی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مبسوطۃ الید، جس کو اختیار بھی حاصل ہو۔